نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اہمیت الزکوٰۃ، زکوٰۃ کی اہمیت۔ جس سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، قیامت کے دن اس سونے اور چاندی کی تختیاں بنا کر آگ میں گرم کی جائیں گی اور ان سے اس کے مالک کی پیشانی، پیٹھ اور پہلو داغے جائیں گے۔ جن جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، قیامت کے دن وہ جانور اپنے مالک کو 50,000 سال تک اپنے پاؤں تلے رونتے رہیں گے۔ اب میں عربی کی حدیث پڑھوں گی۔ اس کی ضرورت کیا ہے عربی کی حدیث پڑھنے کی؟ وقت نہیں ضائع ہوتا آپ کا؟ ضرورت کیا ہے؟ اصل اور ترجمے میں فرق ہوتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اصل جو ہے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، چاہے آپ کو پوری طرح سمجھ نہ بھی آئے، لیکن اس سے یقین کی ایک قوت ہوتی، یعنی ایک یقین کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں پھر، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وزهره كلما ردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله فالإبل قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاء قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطأه بأخفافها وتعده بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله فالبقر والغنم قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها أقصاء ولا جلحاء ولا عذباء تنتحه بقرونها وتطأه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سونے اور چاندی کا مالک لیکن اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن سونے اور چاندی کی تختیاں بنائی جائیں گی، یعنی گولڈ پلیٹس، پھر ان کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر ان سے اس شخص کے یعنی جو زکوٰۃ نہ دینے والا ہے اس کے پہلو، پیشانی اور پیٹھ پہ داغ لگائے جائیں گے۔ جب کبھی یہ تختیاں گرم کرنے کے لیے آگ میں واپس لائی جائیں گی تو دوبارہ عذاب دینے کے لیے لوٹائی جائیں گی، یعنی یہ صرف ایک بار نہیں ہوگا، جب وہ ٹھنڈی ہوگی تو پھر گرم کی جائیں گی۔ اس سے یہ سلوک سارا دن ہوتا رہے گا جس کا عرصہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ دنیا میں انسان زکوٰۃ نہ دے کے کتنے دن مال رکھ سکتا پاس؟ یہاں تک کہ انسانوں کے فیصلے ہو جائیں، پھر وہ اپنا راستہ جنت کی طرف دیکھے یا دوزخ کی طرف۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اونٹوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا، جو شخص اونٹوں کا مالک ہو اور وہ ان کا حق زکوٰۃ ادا نہ کرے، اور اس کے حق سے یہ بھی ہے کہ پانی پلانے کے دن کا دودھ دوہے، اور عرب کے رواج کے مطابق یہ دودھ مساکین کو پلا دے، وہ قیامت کے دن ایک ہموار میدان میں اوندھے منہ لٹایا جائے گا، اور وہ اونٹ بہت فربا اور موٹے ہو کر آئیں گے، ان میں سے ایک بچہ بھی کم نہ ہوگا، یعنی سب کے سب آئیں گے، اور منکر زکوٰۃ کو اپنے کھروں سے روندیں گے، یعنی لتاڑیں گے اس کو،
چڑھ کے، اور اپنے منہ سے کاٹیں گے، یعنی دانتوں سے۔ جب پہلا اونٹ یہ سلوک کر کے چلا جائے گا تو دوسرا آ جائے گا، اس سے یہ سلوک سارا دن ہوتا رہے گا، جس کا عرصہ 50,000 سال کے برابر ہے، حتیٰ کہ لوگوں کا فیصلہ ہو جائے۔ پھر وہ اپنا رستہ جنت کی طرف دیکھے گا یا جہنم کی طرف۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گائے اور بکری کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ فرمایا، کوئی گائے اور بکری والا ایسا نہیں جو ان کا حق زکوٰۃ ادا نہ کرے، مگر جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ اوندھا لٹایا جائے گا، یعنی الٹا لٹایا جائے گا، یعنی منہ نیچے اور پیٹھ اوپر، ایک ہموار زمین پر، اور ان گائے اور بکریوں میں سے کوئی کم نہ ہوگی، سب کی سب آئیں گی، اور ان میں سے کوئی سینگ مڑی نہ ہوگی، نہ بغیر سینگوں کے، نہ سینگ مڑی اور نہ بغیر سینگوں کے، اور نہ ٹوٹے سینگوں والی۔ وہ اس کو اپنے سینگوں سے ماریں گی، گائے بھینس بکری سینگ ماریں گی اس شخص کو، اور اپنے کھروں سے روندیں گی۔ جب پہلی گزر جائے گی تو پچھلی آ جائے گی، یعنی لگاتار آتی جائیں گی، دن بھر ایسا ہوتا رہے گا جس کی مدت 50,000 سال کے برابر ہے، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، پھر وہ اپنا رستہ جنت کی طرف دیکھے یا دوزخ کی طرف۔ ایسا شخص بعد میں جنت میں بھی جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی باقی سارے کام ٹھیک ہوں، نمازیں ہوں، روزے ہوں، اور بھی جو نیک اچھے کام کرنے اس نے کیے ہوں، لیکن زکوٰۃ میں کوتاہی کا یہاں یہ سزا بتائی جا رہی ہے، یہ صلہ بتایا جا رہا ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے مسلم کی روایت ہے، لیکن یہ متفق علیہ روایت ہے، کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ بخاری میں بھی ہے۔ عن الاحنف بن قیس قال كنت في نفر من قریش فمر ابو ذر وهو يقول بشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم وبكي من قبل اقفائهم يخرج من جباههم قال ثم تنحى فقعد قال قلت من هذا؟ قالوا هذا ابو ذر قال فقمت اليه فقلت ما شيء سمعتك تقول قبيل؟ قال ما قلت الا شيئا قد سمعته من نبيهم صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مسلم۔ احنف بن قیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں قریش کے چند لوگوں میں بیٹھا ہوا تھا کہ ابو ذر آ گئے، کہنے لگے کہ خزانہ جمع کرنے والوں کو بشارت دو، ایسے داغ کی جو ان کی پیٹھ پہ لگائے جائیں گے اور ان کے پہلوؤں سے آر پار ہو جائیں گے، ان کی گدیوں یعنی گردن میں لگائے جائیں گے تو ان کی پیشانی سے پار ہو جائیں گے، یعنی پیچھے سے وہ چیز رکھی جائے گی تو آگے سے نکل جائے گی۔ پھر ابو ذر ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ ابو ذر ہیں۔ چنانچہ میں ان کی طرف گیا اور عرض کیا یہ کیا تھا جو میں نے ابھی آپ سے سنا، جو آپ نے فرمایا؟ حضرت ابو ذر نے کہا میں نے وہی کہا ہے جو میں نے مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا روپیہ پیسہ قیامت کے دن گنجا سانپ بن کر ان کو ڈسے اور کاٹے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مثل لہ مالہ یوم القیامت شجاعا اقرع لہ زبیبتان یطوقہ یوم القیامت ثم یأخذ بلہزمتیہ یعنی بشدقیہ ثم یقول انا مالک وانا کنزک ثم تلا لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل بن کر جس کی آنکھوں پر 2 نقطے ہوں گے اس کے گلے کا توق یعنی ہار بن جائے گا، گلے میں لپٹ جائے گا۔ اور توق لٹکنے والا ہار نہیں، یعنی گردن کے گرد لٹکنے والا، یہ گردن کے گرد لپٹا ہوا۔ پھر اس کی دونوں باچھیں پکڑ کر، باچھ کیا ہوتی ہے یعنی ہونٹوں کے کنارے، کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال دیا ہے اور وہ بخیلی کرتے ہیں تو اپنے لیے یہ بخل بہتر نہ سمجھے بلکہ ان کے حق میں برا ہے۔ ان قریب قیامت کے دن یہ بخیلی ان کے گلے کا طوق ہونے والی ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ جیسا جرم ویسی سزا، اس میں سونا اور چاندی کی سزا مختلف بتائے گی،
اونٹ، گائے، بکری وغیرہ کی مختلف، اور روپے پیسے کی مختلف. جس مال سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہ کیا جائے وہ مال تباہ و برباد ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان ثلاثۃ فی بنی اسرائیل ابرص واقرع واعمى بدا للہ عز وجل ان یبتلیہم فبعث الیہم ملکا فأتى الابرص فقال ای شیء احب الیک قال لون حسن وجلد حسن قد قذرني الناس قال فمسحه فذهب عنه فعوتي لونا حسنا وجلدا حسنا فقال أي المال أحب إليك قال الإبل فعوتي ناقة عشراء فقال يبارك لك فيها وأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن ويذهب عني هذا قد قذرني الناس قال فمسحه فذهب وعوتي شعرا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال البقر قال فآتاه بقرة حاملا وقال يبارك لك فيها وأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك قال يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس قال فمسحه فرد الله إليه بصره قال فأي المال أحب إليك قال الغنم فآتاه شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من إبل ولهذا واد من بقر ولهذا واد من الغنم ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين تقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي آتاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري فقال له إن الحقوق كثيرة فقال له كأني عارفك ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فآتاك الله فقال لقد ورثت لكابر عن كابر فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا فرد عليه مثل ما رد عليه هذا فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل وتقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله بصري وفقيرا فقد أغناني فخذ ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑی، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا. کوڑی کہتے جس کی سکن پرابلم ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کا ارادہ فرمایا. ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا انسانی شکل میں. وہ کوڑی کے پاس آیا اور کہا تجھے کون سی چیز بہت پیاری ہے؟ اس نے کہا اچھا رنگ اور اچھا بدن، اور وہ چیز مجھ سے دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا فرشتے نے اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، پس اس سے اس کی گندگی دور ہو گئی اور اچھا رنگ اور اچھا بدن دے دیا گیا. پھر فرشتے نے کوڑی سے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا اونٹ یا گائے. راوی کو شک ہے یہ اونٹ کہا یا گائے کہی. ہاں، کوڑی اور گنجے میں سے ایک نے اونٹ کہا اور دوسرے نے گائے. آپ نے فرمایا اسے ایک حاملہ اونٹنی دی گئی اور کہا کہ اللہ تجھے اس میں برکت دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور کہا تجھے سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا خوبصورت بال اور وہ چیز مجھ سے دور ہو جائے جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا، اس کا گنجا پن جاتا رہا اور خوبصورت بال اسے دے دیے گئے. فرشتے نے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا گائے. پس ایک حاملہ گائے اسے دے دی گئی اور فرشتے نے کہا اللہ تجھے اس میں برکت دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس آیا
اور کہا تجھے سب سے زیادہ پیاری چیز کون سی ہے؟ اس نے کہا اللہ مجھے بینائی دے دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی واپس کر دی۔ فرشتے نے کہا تجھے سب سے زیادہ پسند مال کون سا ہے؟ کہا بکریاں۔ اسے ایک حاملہ بکری دے دی گئی، بس بچے لیے کوڑی اور گنجے نے اونٹ اور گائے کے، اور اندھے نے بکری کے، یعنی ان سب کے جانوروں نے بچے دیے، جس سے کوڑی کے لیے ایک جنگل اونٹوں سے بھر گیا، گنجے کے لیے جنگل گائے سے بھر گیا، اندھے کے لیے جنگل بکریوں سے بھر گیا، یعنی بہت کثیر پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر کچھ عرصے بعد فرشتہ کوڑی کے پاس اس کی پہلی صورت اور شکل میں آیا اور کہا میں غریب آدمی ہوں، سفر میں میرا مال و اسباب جاتا رہا، اب میرا آج کے دن اپنی منزل پر پہنچنا اللہ کی مہربانی اور تیرے سبب سے ہے۔ میں تجھ سے اسی ذات کے واسطے سے مانگتا ہوں جس نے تجھے اچھا رنگ، جسم اور مال دیا، ایک اونٹ چاہتا ہوں جس کے ذریعے اپنی منزل پہ پہنچ سکوں۔ اس نے کہا حقدار بہت ہے، یعنی خرچ بہت ہے، مال کم ہے۔ فرشتے نے کہا میں تجھے پہچانتا ہوں، کیا تو کوڑی نہ تھا کہ لوگ تجھ سے نفرت کرتے؟ تو غریب تھا، اللہ نے تجھے صحت اور مال دیا۔ اس نے کہا مجھے تو یہ مال دولت باپ دادا سے وراثت میں ملا ہے۔ جھوٹ۔ فرشتے نے کہا تو جھوٹا ہے، اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسے کہ تو تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اسے وہی کہا جو کوڑی سے کہا تھا۔ گنجے نے وہی جواب دیا جو کوڑی نے دیا۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس گیا، یعنی سابقہ صورت میں، اور کہا غریب مسافر ہوں، سفر میں میرا مال و اسباب جاتا رہا، آج میں اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا مگر اللہ کی مہربانی اور تیرے سبب۔ تجھ سے اسی ذات کے واسطے سے مانگتا ہوں جس نے تجھے بینائی دی، ایک بکری چاہتا ہوں کہ اس کے باعث اپنی منزل پہ پہنچ سکوں۔ اندھے نے کہا بے شک میں اندھا تھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بینائی دی، بس تو جو چاہے لے لے اور جو چاہے چھوڑ دے، اللہ کی قسم آج کے دن میں تیرا ہاتھ نہ پکڑوں گا اس چیز سے جسے تو اللہ کے لیے لینا چاہے۔ فرشتے نے کہا اپنا مال اپنے پاس رکھ، حقیقت یہ ہے کہ تم تینوں کو آزمایا گیا، بس تجھ سے اللہ راضی ہوا اور تیرے دونوں ساتھیوں پر غصہ کیا گیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان مال میں سے اللہ کا حق نہ نکالے تو وہ مال ضائع ہو جاتا ہے، جیسے ان دونوں سے ضائع ہوا، اور دینے والے کا پورا باقی بچا۔ زکوٰۃ نہ دینے والا دوزخی ہے۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانع الزکوٰۃ یوم القیامۃ فی النار، رواہ الطبرانی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ نہ دینے والا قیامت کے دن آگ میں ہوگا۔ اسے طبرانی نے روایت کیا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قحط سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ان بریدہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منع قوم الزکاة الا ابتلاهم اللہ بالسنین، رواہ الطبرانی۔ حضرت بریدہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قحط سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ ان علی رضی اللہ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ والباشمۃ والمستوشمۃ ومانع الصدقۃ والمحلل والمحلل لہ، رواہ الاصبہانی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے، کھلانے، گواہی دینے اور کتابت کرنے والے سب لوگوں پہ لعنت فرمائی، نیز بال گوندنے، گندوانے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے پر، حلالہ نکالنے اور نکلوانے والے پر بھی لعنت فرمائی۔ تو یہ اس میں جو آ رہا ہے نا کہ سود صرف خود نہ لینا بھی منع نہیں بلکہ کسی اور کو دینا بھی منع ہے۔ گواہی دینا اور کتابت کرنا، یعنی کس کی گواہی دینا؟ سود کی، اور سود کا حساب کتاب لکھنا، سب لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ نیز بال گوندنا، بال گوندنا یعنی آرٹیفیشل بال لگانا، اصل بالوں میں دوسرے بال لگانا، اور گوندنا اس کو کہتے ہیں، گوندنا نہیں گوندنا، اور گندوانے والی پر یعنی کہ جو کرنے والی ہو اور جو کروا رہی ہو دونوں پر، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے پر۔ اور حلالہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے تو اس کا وقتی نکاح کہیں کر کے پھر اس کے بعد اس سے زبردستی طلاق لے لی جائے اور پھر پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کرے۔ اگر کوئی
کر رہا ہو یا کروا رہا ہو تو دونوں ہی اس میں آتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اس حدیث کی تائید اس آیت سے بھی ہوتی ہے نا کہ میری رحمت وسیع ہے، میں اسے ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ باقی آیت جو اس میں شرائط بتائی گئی تھی. تو بہرحال زکوٰۃ چونکہ ایک فریضہ ہے اس لیے اس کی ادائیگی ضروری ہے، اور ادا نہ کرنے کے دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان ہے. الزکوٰۃ فی ضوء القرآن، زکوٰۃ قرآن مجید کی روشنی میں پہلی امتوں پر بھی زکوٰۃ فرض تھی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون. یاد کرو جب بنی اسرائیل سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے. سورۃ البقرہ آیت 83. وَكَانَ يَأْمُرُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کرتے تھے اور وہ اپنے رب کے نزدیک بڑے پسندیدہ انسان تھے. اب پچھلی آیت میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ میثاق لیا، اور میثاق کی شق ایک یہ تھی کہ زکوٰۃ ادا کرنا. یہاں اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کے علاوہ زکوٰۃ کی تائید کرتے ہیں. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ گھر کا جو بھی بڑا ہو، یعنی شوہر ہے، باپ ہے، تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی یا اپنے متعلقین کی آخرت کی فکر کرے. جیسے وہ آتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اور اس آگ سے بچانے میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ فرائض کی پابندی کرائے، یعنی فرائض کی پابندی کرائے وہ، اور ان کو یاد دہانی کرائے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے نماز پڑھ بھی لیں تو ایک دفعہ ضرور پوچھتے ہیں اچھا پڑھ لی نماز؟ فکر ہوتی ہے نا، تو یہ فکر ہونی چاہیے. اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں بھی فکر ہونی چاہیے. پھر فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب تک زندہ ہوں نماز قائم کروں اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں. تو ان تینوں آیات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پچھلی امتوں میں بھی زکوٰۃ کا حکم موجود تھا. ادائیگی زکوٰۃ ایمان کی نشانی اور حرمت جان کی ضمانت ہے. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. پس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، لہٰذا ان کے خلاف جنگ نہ کرو. اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 11. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس طرح نماز مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی فرق کرتی ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مانعین زکوٰۃ کے خلاف جنگ کی تھی وہ اسی بنیاد پر کی تھی. زکوٰۃ اللہ کی رحمت کا وسیلہ ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تم پہ رحم کیا جائے گا. پھر اسی طرح زکوٰۃ گناہوں کا کفارہ اور تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے. فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے اموال سے زکوٰۃ لے کر انہیں گناہوں سے پاک اور صاف کرو، نیز ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے موجب تسکین ہوگی. اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صدقہ اور صدقے سے مراد یہاں پر زکوٰۃ ہے، اور دوسرے صدقات بھی انسان کے مال کو اور انسان کے نفس دونوں کو پاک کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. زکوٰۃ ادا کرنے والے سچے مومن ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک ھم المؤمنون حقا. جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، حقیقت میں وہی سچے مومن ہیں. اور اس کو اگر نفلی صدقات میں بھی لیا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن جب تک فرض ادا نہ ہو تو نفلی صدقات قبول نہیں ہوتے، کیونکہ وہ پہلے فرض کی ادائیگی میں شامل ہو جاتے ہیں.
زکوٰۃ ادا کرنے سے دولت میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے. وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک ھم المضعفون. اور جو زکوٰۃ تم لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو، اس سے دراصل دینے والے اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں. یعنی اللہ کی راہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مزید زیادہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے. زکوٰۃ آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. الف لام میم یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، ان نیک بندوں کے لیے ہدایت اور رحمت جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں. اقتدار حاصل ہونے کے بعد نظام زکوٰۃ کا نفاذ فرض ہے. الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے. تمام معاملات کا انجام تو بس اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. ویسے تو زکوٰۃ ہر فرد پر فرض ہے، انڈیویجول فریضہ ہے، لیکن اسلامی حکومت کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ مسلمانوں سے لازماً اس حکم پر عمل کروائیں. اور اسی کے تحت حضرت ابوبکر نے پھر جنگ کی تھی کہ جو ان کی حکومت کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے، تو پھر وہ امن میں نہیں یا امان انہیں حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ اسلامی خلیفہ کا یا حاکم کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ اس چیز کو بھی لک آفٹر کرے. نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ایماندار لوگوں ہی کو مساجد آباد کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کے آباد کار تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور روز آخر کو مانے، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں. انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ پر چلیں گے. زکوٰۃ ادا کرنے والے قیامت کے دن ہر قسم کے خوف اور غم سے محفوظ ہوں گے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں. زکوٰۃ ادا نہ کرنا کفر اور شرک کی علامت ہے. زکوٰۃ ادا نہ کرنا ہلاکت اور بربادی کا باعث ہے. وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں، کیونکہ جسے یہ یقین ہو کہ قیامت کا دن آنا ہے اور مجھے اپنے کیے کا بدلہ ملنا ہے تو وہ کبھی بھی نہ رکے اللہ کا حق ادا کرنے اور بندوں کا حق دینے سے. جس مال سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ مال قیامت کے دن اپنے مالک کے گلے میں طوق بنا کے ڈالا جائے گا. لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال و دولت دی ہے اور وہ بخل سے کام لیتے ہیں، اس خیال میں نہ رہے کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے. اس بخل سے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں اسے قیامت کے دن طوق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی دولت کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس سے ان کے جسموں کو داغا جائے گا. والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوى بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا
کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں زکوٰۃ کی آیات موجود ہیں، تقریباً 82 آیات ہیں، 82 آیات ہیں جن میں زکوٰۃ کا حکم ملتا ہے، لیکن یہاں چند ایک سلیکٹڈ آیات پائی گئی ہیں۔ تو نماز کے بعد سب سے زیادہ جس فریضے کی ادائیگی پر زور ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ رمضان کے بارے میں، روزے کے بارے میں بھی آتا ہے حکم، لیکن ایک جگہ پر آتا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ پر براہ راست حکم کے طور پہ آتا ہے اور کچھ جگہوں پر انڈائریکٹلی آتا ہے، جہاں سائحون کا لفظ آتا ہے نا تو وہ بھی روزہ دار کے معنی میں۔ اور حج کا بھی حکم آتا ہے، لیکن اتنی تاکید نہیں آتی جتنی زکوٰۃ اور نماز کے بارے میں آتی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔